یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، گئے وقت ہم تاریخ کی دوسری کتاب باب 27 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم باب 27 ختم کرے اور اس کے بعد باب 28 ختم کرے اور اس کے بعد باب 29 کے پہلے 2 آیتوں پہ غور کرے، اور جو باتوں پہ ہم غور کرے تھے وہ یہ تھے کہ یوتام یہودا پہ سلطنت کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم دیکھے تھے وہ تھی آخز یہودا پہ سلطنت کرتے ہیں۔ تیسری بات جو ہم دیکھے تھے وہ تھی خدا آخز اور ان کے لوگوں کو ان کے دشمن کے ہاتھوں میں کر دیتا ہے۔ چوتھی اور آخری بات تھی ادومیوں اور فلسطیاں یہودا پہ حملہ کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے تاریخ کی دوسری کتاب اور باب 29 اور اس کی آیت 3، بلکہ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، حزقیاہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابیا تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آخز خدا کے ہیکل کے دروازے بند کر دیے تھے۔ ہیکل کا بالکل استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ تو جیسا حزقیاہ سلطنت کرنے لگے تو پہلا کام یہ کرے کہ ہیکل کے دروازوں کو جو بند تھے وہ دروازوں کو کھلوائے۔ ایک زمانے کے بعد یہ ہیکل کے دروازے کھلے اور اب انہوں لوگوں کو ہیکل کو مرمت اور صاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو لے آیا اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا اور ان سے کہا، اے لاویو میری سنو، تم اب اپنے کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں حزقیاہ کاہنوں اور لاویوں کو صاف پاک ہونے کے حکم دیتے ہیں۔ خدا کے پاس آنا ہے تو صاف پاک ہو کے آنا ہے۔ کاہنہ اور لاویاں خدا سے بالکل دور ہو گئے تھے۔ ان لوگوں پھر سے ایک پاک، صاف اور ایمانداری کے زندگی گزارنا ضروری تھا۔ آج ہم کو بھی خدا کے پاس آنے کے لیے پاکی صفائی کی ضرورت ہے۔ ہم ہمارے زندگی میں کیا کرے ہیں بولے تو ہم ملاوٹ میں جا رہے ہیں، یعنی کہ ملاوٹ میں ہم ہماری زندگی گزاریں، خراب چیزوں کو بھی قبول کرتے ہیں اور اچھے چیزوں کو بھی قبول کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ لیکن خدا کے پاس آنا ہے بولے تو ایک اچھی زندگی کے ساتھ آنا ہے۔ خدا جو ہے ہم کو اس وقت قبول کرتا ہے جب ہم ایک پاک زندگی کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ یا حزقیاہ سچائی کو کاہنوں اور لاویوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور جو خداوند ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا، اور خدا کو چھوڑ دیا اور خداوند کے مسکن سے منہ پھیر لیا اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دی، اور اسارے کے دروازوں کو بھی بند کر دیا اور چراغ بجھا دیا، اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو باخور جلایا اور نہ سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں حزقیاہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قصور لوگوں کا ہے، کیونکہ لوگ گناہ کو پسند کرے اس لیے آج مصیبتیں اٹھا رہے ہیں۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، جہاں حزقیاہ بولتے ہیں، اس سبب سے خداوند کا خیر یہودا اور یروشلم پر نازل ہوا، اور اس نے ان کو ایسا حوالہ کیا کہ مارے پھریں اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوں، جیسا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ دیکھو، اسی سبب سے ہمارے باپ دادا تلوار سے مارے گئے اور ہمارے
بیٹے بیٹیاں اور ہماری بیویاں آسری میں ہیں۔ تو حزقیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گناہ کے وجہ سے آج ہم یہ حالت میں ہیں۔ اور یہ سارے باتیں بولنے کے بعد حزقیہ جو ہیں اپنے دل کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، جاؤنا بولتے ہیں، اب میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھوں تاکہ اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے۔ تو خدا کے ساتھ عہد باندھنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے لیے کیا کرنا چاہیں گے۔ یا حزقیہ خدا کے ساتھ عہد باندھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں خدا کے لیے کیا کرے۔ ہم پڑھیں گے آیت 20 اور 21۔ تب حزقیہ بادشاہ سویرے اٹھ کر اور شہر کے رئیسوں کو فراہم کر کے خداوند کے گھر کو گیا، اور وہ 7 بیل اور 7 مینڈے اور 7 برے اور 7 بکرے مملکت کے لیے اور مقدس کے لیے اور یہودا کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے لے آئے، اور اس نے کاہنوں یعنی بنی ہارون کو حکم دیا کہ ان کو خداوند کے مذبح پر چڑھائیں۔ تو یا اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں لوگوں کے سامنے خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنے، انہوں لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا مثال بنے، انہوں لوگوں کے سامنے خدا کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آج ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ خدا کے لوگاں خدا کے لیے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی گواہی اور مثال بننا چاہیے۔ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہم خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی اور مثال بننا چاہیے، اور جہاں ہم لوگوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں وہاں بھی خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی اور مثال بننا چاہیے۔ تو یا اگر ہم دیکھیں گے تو کاہنہ اور لامیاں جمع ہوئے اور خود کے اور لوگوں کے لیے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی قربانی دیے۔ 7 مینڈے، 7 برے اور 7 بکرے کاٹے، اور ایک چیز یہ ہوئی کہ گانا بجانا ہیکل میں شروع ہوگا۔ جیسا داؤد گانے بجانے کا انتظام ہیکل میں کرے ویسا انتظام پھر سے شروع ہوگا۔ سارے لوگاں ہیکل میں جمع ہوئے خدا کی عبادت کرنے کے لیے اور خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ آیت 36 میں لکھا ہوا ہے، اور حزقیہ اور سب لوگ اس کام کے سبب سے جو خدا نے لوگوں کے لیے تیار کیا تھا باغ باغ ہوئے، کیونکہ وہ کام یکبارگی کیا گیا تھا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 29، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 30 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور حزقیہ نے سارے اسرائیل اور یہودا کو کہلا بھیجا، اور افرائیم اور منسی کے پاس بھی خط لکھ بھیجے کہ وہ خداوند کے گھر میں یروشلم کو خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کرنے کو آئیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں جو ہے حزقیہ ایک زبردست کام کرے۔ اگر ہم ان کے والد آخز پہ غور کریں گے تو آخز اسرائیلیوں کے ساتھ جنگ کرے، اور جنگ کرنے کی وجہ سے کئی یہودا کے لوگوں کو اسرائیلیاں پکڑ لے کے چلے گئے۔ تو اگر کوئی دوسرا حزقیہ کے جگہ پہ آتا تو ضرور اسرائیلیوں سے بدلہ لینے کے لیے جنگ کرتا تھا، کیونکہ اسرائیلیاں یہودا کے لوگوں کو پکڑ لے کے چلے گئے تھے۔ مگر حزقیہ یہ کام نہیں کرے۔ چاہتے تو حزقیہ بھی بدلہ لینے کے لیے اسرائیلیوں سے جنگ کر سکتے تھے، مگر حزقیہ خدا کے ہیکل کے دروازے کھولنے کے بعد، خدا کی عبادت ہیکل میں قائم کرنے کے بعد، انہوں اسرائیلیوں کو دعوت نامہ بھیجتے ہیں یہ بات سے کہ یروشلم میں آ کے خدا کی حمد و ثنا اور عبادت کرو۔ اگر ہم سوچیں تو حزقیہ کی کتنی اچھی مزاج تھی۔ انہوں اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہیں ان کے دشمن تھے، اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو پورا موقع دیے یروشلم میں آ کے خدا کے ہیکل میں خدا کی حمد و ثنا اور عبادت کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم ہمارے دشمن سے محبت کرنا چاہیے۔ مسیح صاف صاف بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، پیاسا ہے تو پانی پلانا۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہ اور سرداروں اور یروشلم کی ساری جماعت نے دوسرے مہینے میں عید فصح منانے کا مشورہ کر لیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو
اصل میں دیکھا گیا تو یہ لوگ عید فصح پہلے مہینے میں کرنا تھا، مگر گنتی کی کتاب بتاتی ہے کہ خدا اسرائیلیوں کو یہ بتایا تھا کہ اگر کسی وجہ سے پہلے مہینے میں نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے مہینے میں عید فصح کر سکتے ہیں۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ حزقیاہ جب اسرائیلیوں کو دعوت نامہ بھیجے عید فصح منانے کے لیے، تو کئی اسرائیلیوں ان کے دعوت نامہ کو قبول نہیں کرے، ان کے دعوت نامہ کا انکار کر دیے، لیکن کئی اسرائیلیاں یروشلم کو آئے عید فصح منانے کے لیے۔ اب ہم آیت 15 سے 17 پڑھیں گے۔ پھر دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے فصح کو ذبح کیا، اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا اور خداوند کے گھر میں سوختنی قربانیاں لائے، اور وہ اپنے دستور پر مردے خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے، اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا، کیونکہ جماعت میں بہت تیرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، اس لیے یہ کام لاویوں کے سپرد ہوا کہ وہ سب ناپاک شخصوں کے لیے فصح کے بروں کو ذبح کریں تاکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سارے اسرائیل سے لوگ آئے، مگر اس میں سے تھوڑے ناپاک تھے۔ آیت 18 سے 20 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ افرائیم اور منسی اور اشکار اور زبولون میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، تو بھی انہوں نے فصح کو جس طرح لکھا ہے اس طرح سے نہ کھایا، کیونکہ حزقیاہ نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی کہ خداوند جو نیک ہے، ہر ایک کو جس نے خداوند خدا اپنے باپ دادا کے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے معاف کرے، گو وہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا ہو۔ اور خداوند نے حزقیاہ کی سنی اور لوگوں کو شفا دی۔ پیارے بھائی بہن، میرا خیال یہ ہے کہ جو کام حزقیاہ یہاں کرے ایک زبردست کام تھا۔ جب انہوں اسرائیلیوں کو دعوت نامہ بھیجے تو کئی لوگ الگ الگ قبیلوں سے یروشلم کو آئے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنی ساری زندگی خدا کے کلام سے دور تھے۔ ان لوگ شمال کے حصے میں تھے جو ایک بت پرستی کی جگہ تھی، مگر پھر بھی ان لوگوں کے دل میں خدا کے لیے بھوک تھی اور خدا کی خدمت گزاری کرنے کی خواہش تھی، اور خدا کے کلام پہ عمل کرنے کی بھی خواہش تھی۔ تو جب ان لوگ عید فصح کے لیے آئے تو ان لوگوں کو پاک صاف ہونا ضروری تھا، اور فصح میں حصہ لینے کے لیے ان کے دلوں کو تیار کرنا ضروری تھا، مگر یہ کام ان لوگ نہیں کرے۔ ان لوگ فصح کھائے، مگر ان کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ فصح کھانے سے پہلے ان کو پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جب یہ بات حزقیاہ کو بتائی گئی تو انہوں ان لوگوں کے لیے دعا کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حزقیاہ ان لوگوں کے لیے دعا کر کے ایک اچھا کام کرے؟ یہ لوگ جو فصح کھائے نادانی کے ساتھ کھائے، ان لوگوں کے دلاں خدا کے لیے تھے، مگر ان لوگوں کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ ان کو فصح کھانے سے پہلے پاک صاف ہونا ہے۔ لیکن خدا حزقیاہ کے دعا کو سنا اور ان لوگوں کو شفا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسموں اور ریتیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ خدا ہمارے دل میں دکھتا ہے اور اس کو ہمارے دل سے دلچسپی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ہمارے لیے ایک زبردست سبق ہے۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، اور جو بنی اسرائیل یروشلم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے 7 دن تک عید فطر منائیں، اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداوند کے حضور گا گا کر ہر روز خدا کی حمد کرتے رہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ لوگ ایک زبردست وقت گزارے تھے، اور ان لوگ یہ ارادہ بھی کرے کہ ان لوگ عید فصح اور 7 دن منائیں گے۔ آیت 23 میں لکھا ہوا ہے، پھر ساری جماعت نے اور 7 دن ماننے کا مشورہ کیا اور خوشی سے اور 7 دن مانے۔ تو لوگ خوشیوں کے ساتھ خدا کے اور اس کے کلام کی طرف رجوع ہوئے۔ آیت 26 اور 27 پڑھیں گے۔ سو یروشلم میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد کے زمانے سے یروشلم میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تب لاوی کاہنوں نے اٹھ کر لوگوں کو برکت دی، اور ان کی سنی گئی،
اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں آپ کا توجہ خاص طور سے حزقیاہ پہ لانا چاہوں گا۔ ان کے والد حافظ یہودا میں بت پرستی پھیلا دیے تھے، اور اب حزقیاہ وہ بتوں کو نکالنا شروع کرتے ہیں۔ باب 31 اور آیت 1 میں لکھا ہوا ہے، جب یہ سب ہو چکا تو سب اسرائیلی جو حاضر تھے یہودا کے شہروں میں گئے، اور سارے یہودا اور بنیامین کے بلکہ افرائیم اور منسی کے بھی ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا، اور اونچے مقاموں اور مذبحوں کو ڈھا دیا، یہاں تک کہ ان سبوں کو نابود کر دیا۔ تب سب بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں اپنی اپنی ملکیت کو لوٹ گئے۔ تو پیارے دوست، اس کے بعد ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا، اور یہ بدلاؤ لانے میں حزقیاہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا۔ آیت 20 اور 21 میں لکھا ہوا ہے، سو حزقیاہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا، اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا، اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، حزقیاہ وہ آدمی تھے جن کا ایمان خدا میں تھا، اور یہ ایمان ان کے زندگی کو بدل دیا، اور اب حزقیاہ اپنے لوگوں میں تبدیلی لانا شروع کرے۔ حزقیاہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا کرنے والے انسان بھی تھے۔ باب 32 میں ایسا لگتا ہے کہ خدا جو ہے یہودا کو دھوپ کی روشنی سے نکال کے ان کو اندھیرے میں لا دیا۔ دھوپ کی روشنی خدا کے طرف سے ان لوگوں کو برکت تھی، مگر ایسا لگتا ہے خدا اب خود ان لوگوں کو اندھیرے میں قائم کر دیا۔ سنہرب آسور سے پھر آیا اور یروشلم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ انہیں شہر کے لوگوں کو ڈرانے لگا۔ باب 32 اور آیت 1 میں لکھا ہوا ہے، ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ آسور سنہرب چڑھ آیا اور یہودا میں داخل ہوا اور فصلدار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنی قبضے میں لانا چاہا۔ تو میرے بھائی، حزقیاہ شہر کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھائے، مگر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا بھروسہ خدا پہ تھا۔ انہوں اپنے لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھائے یہ بات سے کہ ان لگا خدا پہ بھروسہ رکھنا۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اور آسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبوں کے سبب سے نہ ڈرو، نہ ہراسان ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ سو لوگوں نے شاہ یہودا حزقیاہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں حزقیاہ کے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ ان کا دشمن ان پہ حاوی ہو رہا تھا، مگر یہ حالت میں بھی انہوں اپنے لوگوں کو خدا میں ہمت دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہماری مصیبتوں کے وقتوں میں ہم انسانی طاقت کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے اور جاتے بھی، مگر انسانی طاقت ہم کو ہماری مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ ہماری مصیبتوں کا حل خدا ہے۔ خدا کے ذریعے سے ہم ہماری مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ مصیبتوں کے وقتوں میں آپ کو جو ہے خدا کو یاد کرنا ہے اور خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا مصیبتوں میں مستعد مددگار ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں حزقیاہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے باب 32 اور اس کی آیت 24۔ ان دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے خداوند سے دعا مانگی۔ تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا۔ میرے بھائی، جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہمارے بیماری کے شفا کے لیے خدا سے دعا کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی ہماری عرضی دینا چاہیے دعا کرنے کے لیے۔ حزقیاہ میں یہ ایک
بڑی خوبی تھی کہ انہوں قدم قدم پہ خدا سے دعا کرتے تھے اور خدا سے مدد مانگتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی اگر مدد کر سکتا بولے تو صرف خدا کر سکتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا سے دعا کر رہے ہیں کیا؟ اور خدا سے مدد مانگ رہے ہیں کیا؟ یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔